کسی نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہوا. کائنات میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہے. کسی نبی، اور پھر نبیوں کا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ طٰہٰ، یاسین، وہ نبی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمر میں، اور ان کو کہہ رہے تھے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسے. اور پھر دونوں کو اتارا. تیسرا کون ہے؟ دونوں کو اتارا اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پہ بٹھایا، اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے. حسین اس کا الٹ، سر چہرہ مبارک کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ ان کو ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے اسعد المرتقی، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ جا، پہاڑ پہ چڑھ جا. اور وہ ایسے ایسے جھولتا جھولتا اوپر آیا گھٹنوں تک. اب میں کہا اور آگے، وہ یہاں آیا، جب یہاں پہنچا آپ نے کہا اور آگے، تو آپ ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے. وہ چڑھتے یہاں کے کھڑے ہو گئے. آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما. آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال کی عمر میں اتنی محبت دی، ساری زندگی کا حساب چکا دیا. دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمایا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے. انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی، اور میرا نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کے جان. علی ان کو جلدی سے کہنے لگے جو ان کو گرمی لگی. دونوں کے رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے. کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا، تجھے خبر نہیں ہے، ان بکاءہ یؤذینی، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مت رونے دیا کر. ایک سفر میں تھے، بیٹی بھی ساتھ، دونوں بچے، تو آپ کو رونے کی آواز آئی پالکی میں سے، تو آپ جلدی سے پیچھے آ گئے. کہ میرے بچے کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے اور دودھ کوئی نہیں ہے، کچھ کھائیں تو دودھ آئے، فاقے ہیں. آپ نے کہا ناولنی الحسن، مجھے حسن کو پکڑا. تو انہوں نے پکڑا ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی، انہیں چوسنا شروع کیا، اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے. آپ نے واپس کر دیا. کہا ناولنی الحسین، مجھے حسین پکڑا. تو آپ نے حسین کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے. پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا. دونوں بچے آپ کے پیٹ پر آپس میں گھل مل رہے ہوتے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے، لڑ رہے ہوتے تھے، گلے مل رہے ہوتے تھے. آپ ان کو پیٹ پہ لٹا کے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہوتے تھے. نماز کے سجدے میں دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے. لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا، نماز میں اشارہ کر کے روک دیا. سلام پھیر کے دونوں کو گود میں بٹھایا. ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر. دعوہما، آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے. کہ دعوہما، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو کرو. ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو. نماز کے سجدے میں، نماز فرض، نماز نفل نہیں، فرض
با جماعت نماز اور کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، ٹھیک، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ان کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے، ایک ادھر تو وہ ادھر، وہ ادھر تو وہ ادھر، مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، اٹھانا اس سے بڑا عیب تھا کہ کوئی عرب سردار بچہ اٹھا کے پھر رہا ہو، یہ عیب تھا اس معاشرے میں۔ میرے نبی نے حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں نہیں اٹھایا، بلکہ یہاں کندھوں پہ بٹھا کر باہر نکلا ہے، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 کیا زبردست سواری ہے، میرے نبی نے فرمایا واہ 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 کیا زبردست سوار ہیں۔ آپ نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اللہم انی احبہم فاحبہما واحبب من احبہما، جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریک ہوتا تھا۔ ہاں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں زیادہ، حسین شاباز، حسین شاباز، اے ہے یا حسین، اے ہے یا حسین، واہ واہ حسین، بھائی زور لگا، شاید وہ دب رہے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباز حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباز دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ ان کے کھیلنے میں جبریل بھی آ کے شریک۔ ہائے 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 ہائے، کیا داستان حرم ہے۔ جن بچوں کو میرے نبی نے ایسے لاڑ لڑائے کہ ان کے رونے پر بے قرار ہو کے اٹھ جاتے تھے، ان کو دھوپ میں دیکھا تو بے قرار ہو کر فرمایا گھر بھیجو۔ عرب کا دستور بتایا تھا بچے کو چومنا بھی عیب، اٹھانا بھی عیب۔ ایک یہ روایت سنا، ایک اور سنا، گلی میں سے گزرے بچے کھیل رہے تھے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بیچ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا، پکڑو حسین کو، پکڑو بھائی پکڑو بھائی۔ وجعل الصبی یلعب ہا ہنا وہا ہنا، جیسے ہم چھوٹے بچے کو ایسے ہی پکڑتے ہیں، ہاں بھائی نپو بھائی نپو بھائی، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہی کھٹکاریاں میرا پیو بھی میں نہیں اب سکتا پیا، تو ہم پیچھے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی یہی کچھ کر رہے تھے، چلو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، اب ادھر سے ہوتے اب ادھر سے ہوتے، پھر آپ نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اتنی عالی نسل، اتنی پاکیزہ نسل، اور پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں۔ اگر میرے اللہ چاہتا تو، اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے یا اللہ آرام نالی مر جاون مدینے چ۔ سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے قرار۔ اور ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز،
دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی تو میں سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے عجب تماشا دے، آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین اور ایسے ایسے رو رہے تھے، ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا۔ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دی، مجھے وہ وٹی دکھائی گیا ہے جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔